انگلیوں کے برابر 3 انگلیاں پھٹ جائیں یا ہاتھوں کا اعتبار ہے؟ نہیں جی، ہاتھوں کا، ہاتھوں میں نے بتایا نا، ہاتھوں پر چونکہ مسح ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ہاتھوں کی انگلیوں کا اعتبار ہوگا، جو پھٹ جائیں یعنی 3 انگلیاں پاؤں اندر پر گھس تو جائیں، مسح ہوتا ہے اس لیکن طرح اعلیٰ جو ہاں یعنی ہاتھوں کی انگلیوں کا اعتبار ہوگا، کیونکہ ہم جو ہے مسح جو ہے وہ کس چیز پر ہے، پاؤں پر تو کرتے ہیں لیکن انگلیاں پاؤں ہاتھوں کی کھینچ کر کرتے ہیں نا، اس کو تر کر کے جو ہے اس پر پھیرتے ہیں، تو اسی وجہ سے جو ہے تو چونکہ وہ آلہ ہے اسی وجہ سے انگلیوں کا اعتبار بھی ہاتھوں کا نہیں ہو، کیونکہ پاؤں کے تو چھوٹے چھوٹے ہے اور اس کے ہاتھوں کے بڑے بڑے اس کے بڑوں کا اعتبار ہوگا۔ جو ہے نوٹس پر میں باب الحیض میں سوالات کیا کروں گی، لکھ کر بھیج دوں گی، پھر آپ لوگ حل کر لے، صحیح ہے۔ عقل باب الحج ہے وہ اچھی طرح یاد ہے، طالبات دلائل یاد کیا کرے، کتنی بار کہے کہ دلائل یاد کیا کرے، دلائل سے بات یہ نہیں کہ کوئی پراپرلی کوئی بات، بلکہ اس بات کے بارے میں یعنی اس بات کا ثبوت کہاں سے ہے، قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، وہ ضرور میں بتاتی ہوں نا، تو پھر کوئی حدیث نہیں ہوتا، یعنی کوئی دلیل نہیں ہوتا کہ اس کو ہیڈنگ دیا، دلیل سے مراد یہ بات جو ہے کہاں سے ثابت ہوئی، یہ تو کہیں ہم خود سے تو کہانی تو خود سے تو نہیں بنایا ہوتا ہے نا، تو دلیل کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام مسئلہ جو ہے وہ حدیث سے، صحابہ کرام کے اقوال وغیرہ سے ثابت ہے، تو وہی اقوال جو ہے وہی دلیل بن جاتا ہے۔ آپ لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دلیل تو بڑی چیز نہیں ہوتا، وہی حدیث ہوتے ہیں، وہی ہوتے ہیں، عام سی بات ہوتی ہے۔ اس میں استحاضہ بھی شامل ہے؟ بات آ رہی ہے، استحاضہ بھی شامل ہے اس میں؟ ہاں پورا باب الحیض پورا شامل ہے، باب الانجاز تک، انجاز شامل نہیں ہے۔ استحاضہ، حیض، وہ یہ باب الحیض جو ہے 3 قسم پر ہے نا، حیض، نفاس اور استحاضہ، تو یہ پورا باب الحیض شامل ہے، باب الانجاز جو ہے وہ رہ جائے گا پھر انشاءاللہ، پھر وہ پیر کے دن ہم لے لیں گے انشاءاللہ۔ میں نے پوچھنا تھا کہ جو ہمارا ٹیسٹ ہوگا اکتوبر میں وہ ملٹیپل چوائس ہوگا کہ نہیں اسی طرح ہوگا جیسے ابھی آپ دے رہے ہیں؟ کسی طرح ملٹیپل چوائس ہوتا ہے نا کہ چوائسیز ہوتی ہے، بس آپ کو مارک کرنی ہوتی ہے، تو وہ جب اکتوبر میں ٹیسٹ ہوگا وہ آپ ملٹیپل نہیں، چوائس وہ تو ہاں وہ تو پیپر ہوتا ہے، تو پیپر میں وہ تو چارج دیا جاتا ہے، ایک کویشچن کا چارج ہوتا ہے، اگر کوئی الگ سے کوئی اساتذہ کرام نے اصول نہیں بنائے ہو نہ پیپر میں تو چارج ہوتے ہیں۔ یہ تو ٹیسٹ ہوتا ہے نا، ٹیسٹ تو عام ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ تو بڑا ہوتا ہے، دلائل مانگی جاتے ہیں، اختلاف ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں ضرور چارج ہوتا ہے۔ لکھنے والا ہوگا؟ 1 سوال کا چارج ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صدقۃ البقر، یہ ہم نے پڑھا تھا، باب صدقۃ الغنم، بابو صدقۃ الغنم، یہ باب کس چیز کے بیان میں؟ بکریوں میں زکوٰۃ واجب ہونے کی، سمجھا ہے؟ تو ہم نے جو ہے سب سے پہلے جو ہے اون کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے بعد جو ہے بکری گائے کے بارے میں پڑھا، اب جو ہے بکریوں کے بارے میں پڑھا۔ غنم سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ غنم جو ہے یہ غنم سے مراد جو ہے بکری بھی آتی ہے، اور ساتھ میں اس میں یہ دوسرا قسم جو ہے بیڑ، سمجھے؟ بیڑ یا نا ایک بیڑ ہوتا ہے نا، بیڑ ہوتا ہے یہ بکرے کے اقسام میں سے، اور ایک بیڑ ہوتا ہے، بیڑ جو ہے وہ تو حرام ہوتا ہے، تو یہ بیڑ یا نا بیڑ جو ہے یعنی بیڑ اور بکریاں، یہ جو ہے کیا ہوتا ہے، جس کو دمبا بھی کہا جاتا ہے، سمجھا کہ وہ دمبا، یہ جو ہے اس میں زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد ہے، تو امام ابو حنیفہ کیا امام قدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 سے، یعنی اس کا نصاب کیا ہے کہ 40 سے کم بکریوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، 40 سے کم بکریوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، سمجھا کہ جب بکریاں 40 ہو جائے، اس حال میں کہ وہ سارے جو ہے صائمہ ہو، سمجھا کہ اکثر سال جو ہے وہ کیا ہو باہر چر کر آئے ہو، باہر چر کر آتے ہو، اور اس پر پورا 1 سال گزر جائے، تو 40 بکریوں میں 1 بکری واجب ہوتا ہے، 40 بکریوں میں 1 بکری واجب ہوتا ہے۔ کہاں تک ہو؟
120 तक 120 तक समझा कि 120 तक समझा गए हो। तो जब वो क्या हो जाएगा, पर जब इस पर एक भी ज्यादा हो जाए यानी 121 हो जाए तो फिर इसमें 2 बकरियां वाजिब होता है। कहाँ तक? 200 तक समझा गए। फिर जब 200 हो जाए समझा गए, फिर जब 200 पर एक ही बकरी यानी 201 हो जाए, 201 हो जाए, 201 हो जाए तो इसमें 3 बकरियां वाजिब हो जाती है। कहाँ तक हो? 400 तक। क्या? 301 से लेकर 400 तक हो समझ आ गई हो। जब 400 हो जाए तो इसमें 4 बकरियां वाजिब हो जाए। फिर इसी तरह हर 100 में जो है एक एक बकरियां वाजिब, यानी 500 में 5, 600 में 6 बकरियां, 700 में 7 बकरियां। तो इस तरह एक जायद हर 100 पर जो है एक बकरी वाजिब होती है। तो देखो 40 पर 40 से कम में ज़कात वाजिब नहीं, जब 40 हो जाए तो एक बकरी वाजिब हो जाती है। कहाँ तक? 120 तक। यानी 120 से कम 100 हो जाए, 90 हो जाए, 80 जितनी भी हो तो इसमें एक बकरी वाजिब हो जाए। कहाँ था? 120। जब 120 से एक भी ज्यादा हो जाए यानी 121 हो जाए तो फिर 2 बकरियां वाजिब हो जाती है 200 तक। फिर जब 200 पर मजीद एक बकरी वाजिब हो जाए यानी 201 हो जाए या 202 या 210 या 220 जो भी हो जाए तो इसमें जो है 3 बकरियां वाजिब हो जाती है। कहाँ तक को? 400 यानी 2 किस तक को? 300 तक समझ आ गई हो। तो फिर जो है इसी तरह हर सेकड़ में जो है हर 100 में जो है एक एक बकरी फिर इजाफा होता जाए समझ आ गई हो। यानी 400 में 3 बकरियां वाजिब होती है, फिर 500 में 5 बकरियां, फिर 600 में 7, फिर 700 में 7, 800 में 8, 900 में 9, 1000 में 1 जो मैंने भेजा था उसी के मुताबिक हो। लैसा फी अक़ल्ल मिन 40 शातन सदकुन 40 से कम में ज़कात यानी 40 बकरियों से कम में ज़कात वाजिब नहीं। सदका से मुराद ज़कात है। फ़इन कानत 40 शातन साइमतन व हाल अलैहिल हौल। बस जब 40 बकरियां हो जाए और वो साइमा हो समझा कि यानी बाहर चरा करती हो, वह हाल अलैहिल हौल और उस पर जो है वो साल गुजर जाए, फफीहा शातुन बस इसमें एक बकरी वाजिब हो जाती है। इला मिअतिन व इश्रीन कहा था 120 तक। फैज़ा ज़ादत वाहिदतुन पस अगर जब एक भी ज्यादा हो जाए फफीहा शातानी इला मिअतैन तो इसमें 2 बकरियां वाजिब हो जाती है। इला मिअतैन कहाँ तक को? 200 तक को। फ़इज़ा ज़ादत वाहिदतुन बस जब एक बकरी मजीद हुआ यानी 200 पर एक बकरी ज्यादा हो जाए 201 हो जाए तो फिर जो है फफीहा सलासु शिया है तो इसमें 3 बकरियां वाजिब हो जाती है। फ़इज़ा बलगत 400 पर जब 400 यानी 301 से लेकर 399 तक जो है वो क्या हो जाए इसमें 3 बकरियां वाजिब है। लेकिन जब जैसे ही 400 हो जाए तो फिर जो है वो क्या हो जाती है यही 4 बकरियां फिर वाजिब हो जाती है। फफिया अरबा शिया है। फिर इसमें तलिबात ये बात याद रखो कि हर 100 में एक बकरी वाजिब होती है समझे, एक हर 100 में। तो देखो अब 400 जो है इसमें 4 बकरियां वाजिब हो गया है तो अब ये 420 हो जाए, 4 वाजिब हो गया। लेकिन जब सपोज 100 जायद हो जाए यानी 500 हो जाए तो तब 500 वाजिब है, 5 बकरियां वाजिब है। इससे पहले वाजिब नहीं होता है यानी हर 100 में जो है एक बकरी वाजिब होती है। तो चूंकि 400 पर जब 410 हो जाए, 420 हो जाए तो चूंकि अभी तक 100 ज्यादा नहीं हुए तो इसी वजह से यही 4 बकरियां वाजिब है। ये पॉइंट की बात है समझ आ गए। फिर जब फिक्स 500 बकरियां जायद हो जाए 400 पर तो तब जो है एक बकरी मजीद वाजिब हो जाए यानी 500 पर 5 बकरियां। लेकिन अगर 499 हो जाए 409 तब यही 4 बकरियां वाजिब होगी समझ आ गया। फफीहा अरबा शिया है ना तो इसमें 4 बकिया। सुम्मा फी कुल्ली देखो यही से मैंने बात बताई पॉइंट की बात। सुम्मा फी कुल्ली में अतिन शातुन फिर हर 100 में जो है एक बकरी वाजिब होते। वज़वानु वलमाजु यानी क्या? वज़वान वलमाज सवान यानी बकरियां और इसी तरह ये भेड़ समझ आ गए। ये सब जो है वो क्या है बराबर है। क्या है बराबर है। ये जो है ये भेड़ आप लोग जानते होंगे ना तो ये जो है ये भेड़ और बकरियां ये सब जो है बराबर है यानी कोई फर्क नहीं। किसी के पास भेड़ हो, किसी के पास यानी किसी के पास दुम्बे हो, किसी के पास बकरियां हो, किसी के पास मुज़क्कर बकरा जिसको कहा जाता है समझ आई। तो ये सब जो है एक ही जिन्स है तो इस वजह से दुम्बे में भी वही निसाब होगा जो कि बकरियों में है। आगे बयान फरमाते बाबू ज़कातुल खैल, बाबू ज़कातिल खैल समझ आ गए। घोड़े में ज़कात के बयान में क्या है? घोड़े में ज़कात के बयान में। अच्छा
सबसे पहले जो है ये बात याद रखो कि आया घोड़ी जो है, अच्छा सबसे पहले तो ये इख्तिलाफ है कि घोड़ा हलाल है या हराम है, घोड़ा हलाल है या हराम है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो है इसको हलाल कहते हैं, जबकि साहिबान जो है इसको हलाल नहीं कहते। समझ आ गई? ये एक इख्तिलाफ हो गया जो कि यहाँ पर नहीं है, हदीस की किताब में है। दूसरी बात जो यहाँ पर कि आया घोड़ों में ज़कात वाजिब होता भी है या नहीं होता। समझ आए? घोड़ों में ज़कात वाजिब होता भी है या नहीं होता। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि घोड़ों में ज़कात वाजिब होता है, घोड़ों में ज़कात वाजिब होता है, जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि घोड़ों में ज़कात वाजिब नहीं होता। उनकी दलील ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा अलल मुस्लिमी फी अब्दिही वला फी फरसिही सदक़तुन, क्या लैसा अलल मुस्लिमी फी अब्दिही वला फी फरसिही सदक़तुन, कि मुसलमान पर जो है गुलाम में और उसके घोड़े में ज़कात वाजिब नहीं है, ज़कात वाजिब नहीं है। जबकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नहीं, घोड़ों में भी ज़कात वाजिब होता है। अच्छा, बहरहाल मुफ्ता बिही कौल, मुफ्ती ये नहीं है, मुफ्ता बिही कौल, मीम फा ता या मकसूरा कड़ा ज़बर जिसको कहते हैं बाहा, समझ आई? मुफ्ता बिही कौल, मुफ्ता बिही कौल जो है इसमें साहिबाइन कहे कि घोड़ों में ज़कात वाजिब नहीं होता। बहरहाल चूंकि इमाम कुदुर रहमतुल्लाह अलैह ने इख्तिलाफ जिक्र किया तो इसी वजह से हम भी इख्तिलाफ जिक्र करते हैं। अब सवाल ये है कि हो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो कहते हैं कि हो ज़कात यानी घोड़ों में ज़कात वाजिब है, अब इसके लिए निसाब क्या है? समझ आए? जिस तरह बकरियों के लिए 40 निसाब है, ये क्या है, गाय के लिए जो है 30 का निसाब है, ऊँटों के लिए जो है 5 का निसाब है, तो अब घोड़ों के लिए कितना निसाब है घोड़ों के लिए? तो इसके बारे में चंद पॉइंट की बात है। पहली बात यह है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो है उसके वो जो है 200 दिरहम के बारे में वो बताते हैं। वो कहते हैं कि हर घोड़े में जो है अगर चाहे 1 दिनार दे, अगर चाहे हर घोड़े में 1 दिनार दे, और अगर चाहे तो हर घोड़े की कीमत लगाए, और फिर घोड़े की जितनी कीमत है ना तो फिर उसमें 200 दिरहम में 5 दिरहम वाजिब होगी। क्या 200 दिरहम में 5 दिरहम वाजिब होगी? समझ आ कि हर यानी जितना कीमत बनते हैं तो उसमें 200 करके जो है हर 200 दिरहम में 1 दिरहम ना 5 दिरहम जो है वो वाजिब होगी। समझ आइए? पहली बात यह है। ये तब जबकि क्या हो, ये तब जबकि ये घोड़े और घोड़े यानी मुज़क्कर मुअन्नस सब मिक्स हो। समझ आ गया? लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ मुज़क्कर हो तो तब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी इसमें कुछ भी ज़कात वाजिब नहीं होता। क्यों? क्योंकि सिर्फ अगर मुज़क्कर होना तो फिर इससे तनासुल नहीं होता, यानी नस्ल जो है वो नहीं बढ़ता है। समझ आए? जब नस्ल नहीं बढ़ता है तो इसी वजह से इसमें ज़कात भी वाजिब नहीं होती। अगर सिर्फ घोड़े हो, समझ आइए, घोड़े यानी मुअन्नस हो तो फिर जो है उनके नज़दीक यही वाजिब होती है कि हो हर घोड़े में 1 दिनार, और अगर चाहे तो फिर हर घोड़े की कीमत मुकर्रर करे और हर 200 दिरहम पर 5 दिरहम वाजिब होगा। इनकी दलील ये है कि देखो कि हो सिर्फ घोड़े अगर हो तो उसके लिए कोई मुज़क्कर जो है वो आरियतन जो है या किराया पर लेकर आ सकते हो ना, ताकि वो जुफ्ती करे और उससे जो है तनासुल यानी क्या हो जाए, नस्ल जो है वो बढ़ जाए। लेकिन अगर सिर्फ वो घोड़ा हो, समझे, सिर्फ मुज़क्कर हो तो फिर इसके लिए कितने घोड़ों को लाया जाएगा? समझे? तो इसी वजह से वो इसको वाजिब करार नहीं देते। तो देखो इज़ा कानतिल खैलु साइमतन ज़ुकूरन व इनासन, जब क्या हो घोड़े हो यानी मिक्स हो, क्या हो मिक्स हो, या सिर्फ जो है वो मुअन्नस हो तो फिर दोनों सूरतों में वाजिब। लेकिन अगर सिर्फ मुज़क्कर हो तो फिर कुछ भी वाजिब नहीं होते उनके नज़दीक भी। इज़ा कानतिल खैलु साइमतन ज़ुकूरन व इनासन, अगर घोड़े हो और वो जो है सब साइमा हो, समझ गया, साइमा हो यानी अक्सर हिस्से जो है वो बाहर चर कर यानी अक्सर साल में जो है 12 महीने होते ना, तो 6 महीने से ज्यादा 6.5 या 7 महीने जो है वो बाहर चर कर आते हो। समझ आ गया? यानी ये कि पूरा दिन चर कर आते हो और रात जो है सिर्फ वो घर में गुजारते हो। इज़ा कानतिल खैलु साइमतन ज़ुकूरन व इनासन, अगर घोड़ी जो है वो साइमा हो यानी मुज़क्कर और मुअन्नस
وحال علیہ الحول اور اس پر 1 سال گزر جائے فصاحبها بالخيار بس اس کے مالک کو اختیار ہے ان شاء اعطى من كل فرس دینارا بس اگر وہ چاہے تو ہر گھوڑے کے بدلے میں 1 دینار دیا جائے یعنی اگر 200 گھوڑے ہو تو 200 دینار 500 گھوڑے ہو تو 500 دینار 50 گھوڑے ہو تو 50 دینار وان شاء قومها اور اگر چاہے تو اس کا قیمت مقرر کرے فاعطى عن كل 200 درهم 5 دراهم تو پس ہر 200 درہم میں سے کیا ہوگا 5 درہم دے یعنی اگر کسی گھوڑے کا قیمت جو ہے وہ کیا ہو کتنے آتے ہو 1000 ہو کیا ہو 1000 درہم اس کا قیمت تو سمجھ آ گئی ہو تو پھر جو ہے اس میں 200 درہم دینے ہوں گے کیا نہیں 200 میں 5 10 15 اور 25 درہم دینا ہوں گے سمجھ آ گئے ہر 200 میں کیا ہوگا وہ ہوگا کیونکہ جب 1000 کو 200 پر ڈیوائڈ کرو تو 25 آتے ہیں نا تو اسی طرح ولیس فی ذکورها منفردا لیکن اگر صرف جو ہے مذکر ہو تو اس میں جو ہے ولیس فی ذکورها منفردة زکاة عند ابی حنیفہ رحم اللہ تو اگر صرف اور صرف جو ہے اکیلے انفرادی طور پر مذکر ہو تو پھر ولیس زکاة تو اس میں زکات واجب نہیں ہوگی اس کے نزدیک عند ابی حنیفہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقال ابو یوسف و محمد رحم اللہ صاحبین فرماتے ہیں لا زکات فی الخیل کہ گھوڑوں میں زکات نہیں ہوگا آگے بیان فرماتے کہ کون کون سی چیزوں میں زکات واجب ہے اور کون کون سی میں نہیں ہے ولا شیء فی البغال اور نہیں ہے کس چیز میں گدوں میں کیا ہے نا ولیس فی البغال اور نہیں ہے حچر میں زکات حچر میں زکات نہیں حچر کسے کہتے ہیں حچر خچر جو ہے وہ کیسے کہتے ہیں کہ ہو یعنی گھوڑا اور گدی گھوڑا جب اس کا گھوڑا اور گدی کا جب آپس میں جفتی ہو جائے ملاپ ہو جائے جو اس سے بچہ ہوتا ہے اس کو خچر کہا جاتا ہے والحمیر اور گدے میں زکات نہیں ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ہو یہ بغال یعنی خچروں اور یہ حمیر میں جو ہے کچھ بھی نہیں ہے سمجھ آ گئے الا ان تكون لتجارت الا مگر یہ چیز جو ہے وہ تجارت کے لیے اب ہم نے تو بتایا نا کہ یہ جو ہے ویسے کیا ہو یعنی عام نسل کے لیے جو ہے اس کو رکھا گیا لیکن اگر یہ چیز جو ہے وہ کیا ہو لوگ اس کو بیچتے ہیں اس کے کاروبار کرتے ہیں تو پھر اس میں تجارت ہے اور تجارت میں زکات واجب ہوتی ہے چاہے وہ کس چیز کیا ہے کباڑ کا بھی ہو تب بھی تجارت کے لیے ہو تب بھی اس پر کباڑ میں بھی زکات واجب ہوتی ہے کیونکہ تجارت کے لیے جو ہے جو چیز تجارت کے لیے تیار کی گئی ہے اس میں زکات واجب ہو جاتا ہے سمجھ آ گئے ولیس فی الفصلان اور نہیں ہے کس چیز میں ولیس فی الفصلان اور نہیں ہے اونٹ کے بچوں میں زکات ولیس فی الفصلان فصلان کس چیز کے فصیل ان کی جمع ہے یہ ولد الناقہ کو کہا جاتا ہے کس چیز کو کہا جاتا ہے ولد الناقہ کو کہا جاتا ہے سمجھ آ گیا اور حملان کسی کہتے ہیں حمل کی جمع ہے یہ بکریوں کے بچے کو کہا جاتا ہے سمجھ آ گیا والعجاجیل یہ کس چیز کی جمع ہے جول کی جمع ہے یہ ولد البقر کو کہا جاتا ہے یعنی گائے کا ولیس فی الفصلان ان کے بچوں میں بھی زکات نہیں ہے والحملان بکریوں کے بچوں میں بھی زکات نہیں ہے والعجاجیل اور اس طرح گائے کے بچوں میں بھی زکات نہیں ہے زکات عند ابی حنیفہ محمد رحم اللہ یعنی جتنے بھی چھوٹے ہونا اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے یعنی یہ بکریوں یہ گائے اس میں تو زکات واجب ہے نا لیکن اگر اس کی چوٹی سب ماں مر گئے ہو سمجھ صرف چھوٹی اس کا بچے رہ گئے تو طرفین کی نزدیک جو ہے اس میں کچھ بھی واجب نہیں ہوتا الا یہ کہ اگر اس کے ساتھ کوئی بڑا ہو جائے سمجھ آ جائے اس کا ماں باپ کوئی آ جائے تو تب جو ہے یعنی اگر بڑا ہو تو پھر اس کے ساتھ زکات واجب ہو گئے اس میں سے کوئی ایک دے دے لیکن اگر سارے چھوٹے ہو سمجھ آ گئے ہو سارے یتیم رہ گئے ہو تو پھر اس میں کچھ بھی زکات واجب نہیں ہوا جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں سے کوئی ایک کو دے سمجھ آ گیا اس میں کوئی ایک دے دے یہ واجب ہے اس کے نزدیک دیکھو ولیس فی الفصلان والحملان والعجل تجیل زکات عند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ الا ان یکون معها کبار مگر یہ کہ اس کے ساتھ جو ہے کوئی بڑا ہو وقال ابو یوسف امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تجب فیها واحدۃ منها کہ اس میں سے جو ہے ایک ہی واجب یعنی ایک کا دینا واجب چھوٹے بچوں میں سے ایک ہی دے دے یہ واجب ہوگا ومن وجب علیہ سن فلم توجد اچھا
اچھا یہاں پر یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی نصاب ذکر کیا کہ ابن مخاض واجب ہوتا ہے، بنت لبون واجب ہوتا ہے، سمجھا کہ 2 بنت لبون واجب ہوتا ہے۔ اب اگر مالک کے پاس جو ہے یعنی جو نصاب میں واجب ہوتا ہے وہ موجود نہ ہو یا اس سے اعلیٰ موجود ہو یا اس سے کم رہے، مثلا کسی پر ابن مخاض واجب ہوتا ہے، یعنی 1 سال کا بچہ یا 1 سال کا پورا ہو کر دوسرے سال میں قدم رکھا ہو، وہ بچہ واجب ہوتا ہے اب اس کے پاس ابن مخاض ہے ہی نہیں، ابن مخاض سے چھوٹا ہے یا اس سے بڑا بنت لبون ہے۔ بنت لبون تو وہ ہے نا جو 2 سال پورا کر کے تیسرے سال میں داخل ہوا ہے، اب بنت لبون تو اس کی زیادہ قیمت ہوتی ہے، ابن مخاض کی کم قیمت ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں امام قدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کسی میں زکوٰۃ ایسی صورت یعنی ایسے نصاب کا واجب ہوتا ہے جو اس کے پاس موجود نہیں ہے، اس سے اعلیٰ درجے کا کیا ہوتا ہے جانور موجود ہے یا اس سے کم درجے کا موجود ہے، تو مصدق یعنی صدقہ وصول کرنے والا، پہلے زمانے میں جو ہے حکومت کی طرف سے مصدق جو ہے وہ ہوتا تھا والعاملین علیہ، جہاں پر قرآن میں بھی ذکر آیا زکوٰۃ کے لینے میں والعاملین عامل، سمجھا گیا وہ جو ہے ہر گھر گھر جا کر جو ہے لوگوں سے زکوٰۃ لیا جاتا ہے، پھر زکوٰۃ جو ہے مصرف میں خرچ کیا جاتا ہے۔ لیکن آج کل جو ہے چونکہ جمہوریت ہے، اسلامی حکومت کا ہے کہ ہم اس کو دے کر کیا کریں خود کو فارغ کر دیں، سمجھا کہ بھروسہ نہیں ہے آج کل حکومتوں پر۔ اچھا بہرحال تو اگر کسی کے پاس اعلیٰ جانور موجود ہے حالانکہ اس پر کم درجے کا جانور جو ہے زکوٰۃ میں واجب ہوا ہے، تو مصدق جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا لے لے اور جتنا پیسے بچتے ہو وہ واپس کر دے، سمجھ آ گئی ہو۔ اب کسی کا 20,000 جو ہے وہ کیا تھا ابن مخاض تھا، اب اس کے پاس ابن مخاض 20,000 کا تھا نہیں، بنت لبون تھا وہ جو کہ 30,000 کا واجب تھا، سمجھ آ گئے، تو وہ مصدق جو ہے وہ 30,000 کا بنت لبون لے لے، جو 10,000 بچتے ویسے تو اس پر ابن مخاض 20,000 کا واجب تھا، تو 10,000 جو ہے اس کو واپس کر دے، سمجھ آ گئے۔ تو یہی بات ہے کہ اگر مصدق جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا لے لے اور جتنا باقی بچتا ہے اس میں وہ کیا ہے جو حساب کتاب میں باقی بچتا ہے وہ واپس کر دے، سمجھ آ گئے ہو۔ اور اس طرح اگر مصدق کے پاس کم درجے کا تھا حالانکہ اس پر اعلیٰ درجے کا واجب تھا، تو وہ کم درجے کا دے دے اور مزید اس کے ساتھ تو پیسے بھی دے دے، سمجھ آ گئے۔ کسی پر 30,000 کا بنت لبون واجب تھا، اس کے پاس بنت لبون تھا نا، تو ابن مخاض 20,000 کا دے دے، مزید ساتھ میں 10,000 روپے بھی دے دے مصدق کو، سمجھ آ گئے۔ تو زکوٰۃ اس طرح واجب کر وہ کر دے۔ دیکھو ومن وجب علیہ سن، اگر کسی پر جو ہے وہ کیا یعنی زکوٰۃ میں جو ہے عمر والا، سمجھ آ گئے، یعنی زکوٰۃ یعنی جو زکوٰۃ میں دی جاتی ہے اسی سال کا یعنی عمر والا جو ہے وہ کیا ہو جائے زکوٰۃ واجب ہو جائے، فلم توجد پر وہ پس وہ نہ پائے، اخذ المصدق تو مصدق لے لے اعلی منہا، سمجھے کیا اس سے اعلیٰ، ورد الفضل اور باقی جو بچے ہے اس کو لوٹا دے، سمجھ آ گئے، اعلیٰ لے لے اور یہ ادنی درجے والا کاٹ دے اور جتنا بچتا ہے وہ واپس کر دے، اور اخذ دونہا یا کم درجے کا لے لے، واخذ الفضل اور باقی جو بچتا ہے وہ یعنی اعلیٰ درجے میں جتنا بچتا ہے وہ بھی لے لے، سمجھ آئی، میں نے بتایا نا 30,000 کا واجب تھا، اب 20,000 کا لے لے اور ساتھ میں 30,000 بھی لے لے، 10,000 روپے بھی لے لے۔ وَيَجُوزُ دَفْعُ الْقِيَمِ فِي زَكَاةٍ، اچھا یہاں پر یہ تو بات ہم نے کہی ہے کہ بکری میں اتنا واجب ہوتا ہے، اس میں اتنا واجب ہوتا ہے، اتنا واجب ہے، لیکن اگر کوئی بکری نہ دینا چاہے زکوٰۃ میں، اس کی جگہ جو ہے بکری کی قیمت دینا چاہے تو یہ بھی دے سکتے ہیں۔ دیکھو وَيَجُوزُ دَفْعُ الْقِيَمِ فِي زَكَاةٍ یعنی جائز ہے کس چیز کا، زکوٰۃ میں قیمت کو دینا، سمجھا قیمت کا دینا بھی جائز ہے۔ وَلَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ نہیں ہے عوامل کام کرنے والے، یعنی اگر کسی نے جو ہے اپنے کام کرنے کے لیے، ویسے جتنی بھی ہم نے اوپر جانور ذکر کرے اس میں زکوٰۃ تب واجب ہوتی ہے جب اس میں کیا نہ ہو، جب یہ نسل کے لیے نسل افزائی کے لیے جو ہے اس کو رکھا گیا ہے، لیکن اگر اپنے کام کسانوں کے لیے جو یعنی اپنے کام کے لیے جو ہے اس کو رکھا ہے یا بوجھ اٹھانے کے لیے رکھا ہے، یا یہ علوفہ ہے یعنی سارا سال جو ہے وہ دن وہ کیا ہوتا ہے گھر ہی میں رہتا ہے اور مالک جو ہے اس کو خوراک دیتا ہے، باہر نہیں جاتا ہے، تو پھر اس میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ دیکھو وَلَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ نہیں ہے کام کرنے والے جانوروں میں زکوٰۃ، عوامل عاملۃ کی جمع ہے کام کرنے والے، والحوامل حاملۃ کی جمع ہے بوجھ اٹھانے والے، کرائے پر رکھے گئے ہو، سمجھا گئے ہو، تو اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ والعلوفۃ یا کیا ہے پالتو جانور، جس کو ہم کیا کہتے ہیں پالتو جانور، جو کہ اکثر سال کا اکثر حصہ جو ہے وہ گھر میں ہی رہا کرتے ہو، والعلوفۃ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ولا یاخذ المصدق خیار، یہاں پر آگے مصدق یعنی زکوٰۃ اصول کرنے والے کے لیے ایک ہدایت ایک اصول رکھا گیا ہے کہ
کہ ایک ایسا اصول جو کہ نہ مالک کو نقصان ہو اور نہ مصدق کو، سمجھا گئے، زکات کے جمع کرنے والے کے لیے، کہ نہ تو مالک سے جو ہے کیا ہو جائے عمدہ مال لے لے، یعنی بکریوں میں بھی فرق ہوتا ہے نا، ایک سال ہی کے یعنی ایک عمر کی بکریاں ہوتی ہے، لیکن اس میں فرق ہوتا ہے، بعض جو ہے بہت موٹے اور فرق ہوتے ہیں، سمجھا کہ ایک ہی سال میں ہوتے ہیں، سب کی عمر برابر ہوتی ہے، لیکن ایک اچھا خاصا موٹا اور ایک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے لاکھ رسا ہوتا ہے۔ تو مصدق کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ مالک سے جو ہے اچھا فربا جانور لے لے، سمجھا گیا۔ اور اسی طرح جو ہے مصدق کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ جو ہے یعنی مالک کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ بالکل لاخرت جانور جو ہے اس میں زکوٰۃ میں دے دیا، بلکہ درمیانہ درجے کا، جو نہ زیادہ موٹا ہو قیمتی ہو اور نہ زیادہ جو ہے پست ہو، سمجھا گیا، لاخرہ ہو۔ ولا یاخذ المصدق خیار المال، اور نہ جو ہے کیا کر دیا جائے مصدق کے لیے جائز نہیں ہے خیار المال، عمدہ مال لینا، ولا رزالته، اور نہ جو ہے گھٹیا مال لینا، ویاخذ الوسط، اور درمیانہ درجے کا لے لے، ومن کان له نصاب، اور جس کے لیے جو ہے نصاب، فاستفاد فی اثناء الحول من جنسه۔ اچھا یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو کسی کے پاس جو ہے میں نے بتایا تھا کہ نصاب کے لیے شروع سال کا شروع اور سال کا انتہا کا ہونا ضروری، یعنی شروع سال میں نصاب کا ہونا ضروری ہے، اور جس دن وہ زکوٰۃ واجب یعنی دینا پڑے گا واجب ہو جاتی ہے، یعنی آج جو ہے کون سا آج 15 ستمبر ہے نا، 16 ہے، آج 16 ستمبر ہے، تو اب اگلے 2000 کس چیز کو 2023 کو جو ہے وہ کیا جائے، کیا 2023 کو جو ہے جب اسی یعنی 16 ستمبر کو دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس نصاب پورا ہے یا نہیں پورا ہے، اگر پورا ہے تو دے دے، اگر پورا نہیں ہے، لیکن اگر درمیان میں گھٹتا بڑھتا ہے، سمجھا گئے، کسی کے پاس جو ہے 1 لاکھ روپے مزید 1 لاکھ روپے ہے، یا کسی کے پاس بکریاں ہے مزید بکریاں آئے، سمجھا گئے، تو پھر جو ہے اس کو ملایا جائے گا، یہ نہیں کہ اس کا الگ سا حساب رکھا جائے گا، نہیں، بلکہ اس کو جو ہے ملا رکھا جائے، اس کو مالی مستفاد کہا جاتا ہے۔ مالی مستفاد کہتے ہیں درمیانی سال میں آنے والے مال کو کہا جاتا ہے۔ پھر مالی مستفاد کے بارے میں یہ بات ہے کہ اگر یہ ایک ہی جنس کا ہو تو پھر اس کو ملایا جائے گا، سمجھے، اگر ایک جنس کا نہیں ہو تو پھر اس کو ملایا نہیں جائے گا، یعنی درمیان سال میں جو ہے کسی کے پاس بکریاں ہو اور اس کے پاس بکریاں پہلے سے موجود ہے، تو اس بکریوں کو دوسرے بکریوں کے ساتھ ملا کر جو ہے یہ نہیں ہے کہ اس بکریوں کے لیے الگ نصاب رکھ، نہیں، اگر کسی کے پاس جو ہے بکری ہو اور اس کے پاس جو ہے مزید گائے آ جائے، کیا آ جائے، گائے آ جائے، تو پھر گائے کے لیے الگ سے نصاب ہوگا، کیوں، کیونکہ یہ ایک جنس کا نہیں ہے۔ اسی طرح یہ سونا چاندی اس کے لیے بھی الگ الگ ہوگا، لیکن اگر کسی کے پاس جو ہے کم سونا ہو اور اس کے پاس پیسے ہو گئے تو پھر پیسوں کو سونے کے ساتھ ملایا جائے گا، سمجھا گیا، اس کو مال مستفاد کہتے ہیں۔ دیکھو من کان له نصاب، اگر کسی کے پاس نصاب ہو، فاستفاد فی اثناء الحول من جنسی، بس فاستفاد، بس اس کو حاصل ہو جائے فی اثناء الحول درمیانی سال میں من جنسی اسی جنس کے ساتھ، یعنی سونا ہے سونا آیا، بکری ہے بکری آیا، گائے آئے گائے، یہ نہیں ہے اگر گائے آئے گائے پہ اونٹ آئے، سمجھا، یہ تو الگ الگ جنس ہے نا، ضامہ الی مالی، تو وہ اپنے پچھلے والے مال کے ساتھ ملایا جائے گا، وزکاہ بھی، اور اس کا دیا جائے گا۔ اگر جو ہے وہ تعریف بیان کرتے ہیں کہ سائمہ جانور کسے کہتے ہیں، والسائمۃ ہی التی تکتفی بالراعی فی اکثر الحول، یعنی سائمہ جانور اس جانور کو کہا جاتا ہے التی تکتفی، جو اکتفا کرتے بالراعی چرنے میں، فی اکثر الحول، یعنی اکثر سال کا، سمجھا، اکثر سال باہر چر کر آتی ہو، فإن علفا، پس اگر اس کو چارہ ڈال کر اس کو بڑا کیا گیا، نصف الحول، یعنی آدھی سال اس کو چارہ کھلایا اور آدھا سال جو ہے وہ باہر چرا، اور اکثر یا اکثر سال اس کو یعنی آدھا سال اس کو چارہ کھلایا یا آدھے سے زیادہ اس کو چارہ کھلایا، فلا زکوٰۃ فیہ، تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا، فلا زکوٰۃ فیہ، والزکوٰۃ عند ابی حنیفہ، یہ تھوڑا سا جو ہے باریک والا مسئلہ ہے، انشاءاللہ یہ کل پڑھ لیں گے۔ صحیح ہے، آج کے لیے یہی کافی ہے۔ باب الحیض جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز یاد کریں، انشاءاللہ کل جو ہے میں ٹیسٹ بھیج دوں گی، پھر آپ لوگ حل کر کے پھر واپس مجھے بھیج دیں۔ دلائل اختلاف یاد کیا کرے طالبات، صحیح ہے،
اگر کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ لے ورنہ اسی پر آج اکتفا